السلام علیکم ناظرین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا۔ اس لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیواؤں عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کریں گے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ کس طرح کی بات تم کر رہی ہو؟ یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ گندا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمنہ سے طے کی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بیوی آمنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے، مکہ آ گئے۔ شام کو حضرت عبداللہ وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور وہ کہنے لگی، اے عبداللہ، کوئی بدکار عورت نہیں ہوں میں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے اس دنوں جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمنہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد ایک رات حضرت عبداللہ اپنی بیوی کے یہاں کہا کہ اے آمنہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے جانا ہے اور سفر کرنا ہے تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کروں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں تو میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، اے آمنہ، تم پریشان نہ ہو، میں بہت جلدی واپس آؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اپنے سامان سفر کا تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چلے گئے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمنہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر سے امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھی ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے، وہاں رات گزارا۔ حضرت آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور آنے جانے سے ان کی خبر معلوم کرتی، میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے؟ لیکن ان کے کوئی جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے، لیکن بعد میں خبر ملتی کہ عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہے۔ 2 مہینے
مہینے کے بعد اس دن لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا، جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان سے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ عبد المطلب ابھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا، اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح کی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے لگ کر خوب خوش ہو جاؤں گی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جیسے یہ خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں نے پوچھا، میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب میں دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ میں ہی اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث سے کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل بھی پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر خبر معلوم کی، عبداللہ کہاں ہے؟ تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، انہوں نے دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینہ پہلے ہی وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہو دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا کہ اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مل کر گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کے خاطر اور اپنے اس بچے کے خاطر جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہارا صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستے جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت شفا ان کے گھر سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہا کہ اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ
عبداللہ کا بچہ ہے، حضرت آمنہ خود کو سنبھال لو۔ لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ وہ کسی کی بھی مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، میں عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اس طرح 9 مہینے گزر گئے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک دنیا تعریف کسی کی نہ کی گئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ کے بڑے سارے بیٹے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب نے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی سے میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ایمان تازہ کر دینے والے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔